ظاہر ہے جب انتخابات کے اوپر آپ سوالیہ نشان کھڑے کر دیں گے، ان کے نتائج کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کر دیں گے اور لوگ جو ہے گم کی کیفیت کا شکار ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اب لوگ پریشان ہو جائیں گے جناب اعلیٰ ایک تو الیکشن ہو نہیں رہے تھے، اگر ہونے نے تو کس طرح دے ہونے نے. خاص طور پر اس طرح کا سوال جب کیا گیا تو کاکڑ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے وارن کیا کہ اس طرح کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ انتخابات ہوں بھی اور ان انتخابات کہ جو نتائج ہے اس کے اوپر کوئی شک و شبہ کوئی اس کے اوپر شبہات کھڑے کر دیے جائیں. کیا فرما رہے ہیں سنیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اگر اس طرح کا کو حل اس طرح کی چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی اور کافی گریو قسم کے اس کے جو ہے اثرات ہوں گے. لیکن سوال یہاں پہ یہی ہے نا کہ بڑی مشکل سے پاکستان کی اس وقت جو معیشت ہے وہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. SIFC بنا ہوا ہے، پاکستان کے تمام ادارے مل کے کو ڈالر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جناب اعلیٰ، کو پاکستان کے اندر اسمگلنگ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس طرح کی جب سیاسی سطح کے اوپر غیر یقینی والے معاملات آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب وہ PMLN کے لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک سابقہ فائنانس منسٹر بھی ہیں، انرجی کے منسٹر بھی ہیں، لمبا چوڑا ان کا تجربہ ہے اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ خدارا یہ جو جس طرح کے آپ سوالیہ نشان موجودہ انتخابات کے اوپر اور سیاست کے اوپر کھڑے کر رہے ہیں نا، اس کے بڑے سخت اور سنجیدہ قسم کے اثرات جو ہے پڑ سکتے ہیں پاکستان کی ریاست کے اوپر. اور جس طرح ابھی کاکڑ صاحب نے فرمایا، سنیں کیا فرما رہے ہیں جو ہے عباسی صاحب. ناظرین، ایک پریس سٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن جو ہے 22 نومبر کو نکالتا ہے، اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے اور تمام جو انتظامات ہیں، ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ ہے، ووٹر لسٹیں ہیں، نشانات ہیں، باقی جو آپ کو پتا ہے حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے پوری ترتیب سے بتایا ہوا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور سارے کے سارے معاملات جو ہیں بالکل ٹھیک انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس طرح آج بھی ایک خبر چھپی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کو ایٹریبیوٹ ہے کہ لسٹوں کی جو چھپائی ہے ووٹرز کی وہ بھی مکمل ہو گئی ہے. کوئی 2 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے ووٹرز کے اندر. انتخابی نشانات کی فہرست بھی تیار ہے. ملک بھر میں ووٹرز کی تعداد وہ سارے کا سارا 12 کروڑ 75 لاکھ ہو گئی ہے. تصاویر والی لسٹیں صرف انتخابی عملے کو مہیا کی جائیں گی. انتخابی نشانات کی فہرستیں آئندہ ہفتے جاری ہوں گی. باقی یہ سارے عقاب، تیر، شیر، بلا، تلوار وغیرہ ساری چیزیں سامنے اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. لیکن سوال چوہدری صاحب وہیں کا وہیں پہ ہے کہ بات تو کاکڑ صاحب بھی ٹھیک کر رہے ہیں، بات جو ہے خاقان عباسی صاحب بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اسی جو ہے وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ جو ہے نا اسی سچویشن میں پھنسے رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا، تو پھر معاملہ جو ہے استحکام کی طرف کیسے ہم بڑھیں گے؟ کیونکہ یہ کنسیڈرڈ یہ ویو پوائنٹ ہے آل اوور دا ورلڈ کہ جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں وہاں جب تک سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا تو معیشت جتنی مرضی آپ اس کو استحکام بخش لیں، اس کو جتنے مرضی اسٹیرائڈز کے ٹیکے لگا لیں، وہ دڑام سے دوبارہ گر جائے گی، نیچے گر جائے گی اگر لڑائی عدم استحکام آپ کے سیاسی جو فرنٹ کے اوپر ہوگا. تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں جو صاحب. وہ بھائی کہاں تھے؟ آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ انہی کے جو ہے یعنی جو چمچے بنے ہوئے ہیں ان کا ایک بیان ہے کہ جی فلاں جو سابق وزیر اعظم ہے ان کی سربراہی میں 2 سال کے لیے بغیر الیکشن کے حکومت بنا دی جائے. ایک کا یہ بیان ہے، دوسرے کا ہے کہ جی امریکہ کے الیکشن کے بعد کرایا جائے، تیسرے کا اور آیا، چوتھا کا کچھ اور ہے. تو یہ ہم نہیں کر رہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے سپریم کورٹ کی اور صدر کی اور الیکشن کمیشن کی، اس کے مطابق فری فیئر امپارشل الیکشن ہو 8 فروری کو. اور یہ سارا کے سارا گند جو اچالا جا رہا ہے اور ماحول بنایا جا رہا ہے، دے ڈو ناٹ مین ویل. اور اس کے بعد وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بڑے ڈیسنٹ ہیں، شریف لیکن انہیں کس خوشی میں انہوں نے ساگدار کو لیڈر آف دی ہاؤس بنایا اور وہ آج سارا پروپیگنڈا وہ سٹوری کریں گے، وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کی ہم بات کریں گے. لیکن بیک ٹو دی اوریجنل سٹوری. حسن، جب بھی کچھ تھوڑی چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں، یقینی طور پر آج آپ نے اخبار جو سارے میڈیا کا ریویو کیا ہوگا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ایک ہی خبر چل رہی ہے کہ جناب اعلیٰ ڈیلے ڈیلے ڈیلے. کیوں؟
कौन है इसके नहीं, डिले तो अभी तो आप जो क्वेश्चन कर रहे थे वो तो बेसिकली इंतखाबी नताइज को मशकूक बनाने के हवाले से बात की थी आपने, लेकिन डिले की बात तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने तो जून में ये कह दिया था कि इलेक्शन मेरी फरवरी मार्च में उसके दरमियान तो मार्च से ज्यादा ताखिर नहीं है। अच्छा, ये बात आप रखें, फरवरी और मार्च में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस ये इलेक्शन इतना ही ताखिर अगर है। अभी ये जो बात कर रहे हैं काकड़ साहब, इतने की क्या जरूरत है? कुछ वजूहात हैं चोई साहब, वो अभी देखे ना, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, वो तो मैंने माजी में ट्वीट किया था, तो मेरे पास अभी उस पर बात करने की गुंजाइश है। बाकी मैं दूसरी खुल के बात नहीं कर सकता क्या वजूहात बने, क्या होगा कर लेंगे, लेकिन अभी जो मौजूदा जो हालात हैं इसमें देखिए बात यह है कि सियासी अदम इस्तेकाम का मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इलेक्शन के नताइज को तमाम सियासी जमातों को कबूल करना चाहिए। इलेक्शन से पहले अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो उसकी निशानदेही करें, उसको पिन पॉइंट करें और कहें जी कि ये मामलात हैं, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इन इश्यूज को इलेक्शन से पहले एड्रेस किया जाए। ये कुछ मैकेनिज्म है, ये तमाम सियासी जमातों के साथ मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को एक दफा मुशावरत भी कर लेनी चाहिए दोबारा, और बैठकर फिर एक दफा फिर एक तरतीब बना दी जाए ताकि इंतखाबात के नताइज पर सवालात ना उठ सकें और इंतखाबात को मतलब साफ, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के हवाले से मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पुरज़म है। उन्होंने ये फैसला किया हुआ है, तहिया किया हुआ है कि हमने इस मरतबा जो है ना वो साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं, उसको यकीनी बनाना है हर सूरत, एट एनी कॉस्ट। तो अब देखते हैं कि ये एक अज़म करना और अमली तौर पर उस पर अमल दरामद करना, इसमें थोड़ा सा भी वक्त है, वो वक्त साबित करेगा कि कितने जो इंतखाबात साफ और शफाफ होते हैं।